السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ادا کرو امانت والوں کے پاس۔ ساتھ ہی میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاوت کی۔ فرمایا آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ مزید ایک اور حدیث میں آقا نے فرمایا: آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین علامتیں ہیں۔ جو آدمی جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ کہتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ آدمی منافق ہے، اور جو شخص وعدہ کرتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ منافق ہے۔ اور جس آدمی کے پاس لوگ امانتیں رکھیں، امانت دار سمجھ کر، اور وہ آدمی اس امانتوں میں خیانت کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو امانت کا مفہوم بتا دوں، کیونکہ ہم امانت اس کو سمجھتے ہیں، مثلا ایک آدمی ایک دوسرے صاحب کے پاس جا کر 1000 روپے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم بطور امانت رکھا، اور چند دن کے بعد آیا، آنے کے بعد دیے ہوئے پیسوں کو مانگتا ہے، اور جو صاحب رکھے تھے وہ 1000 روپے کو اگر وہ دے دے تو اس کو امانت داری کہیں گے، اگر نہ دے تو اس کو خیانت داری کہتے ہیں۔ بالکل بجا سمجھا ہم نے، صحیح سمجھا ہم نے کہ امانت اس کو بھی کہتے ہیں، اسی کو نہیں کہتے بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ
عزیزان گرامی، امانت تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی ہر چیز جو دنیا کے اندر ایک انسان کو اور خصوصاً مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں دیا، ہر ایک چیز امانت ہے۔ عالم کے پاس جو علم ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے امانت ہے۔ بادشاہ کے پاس جو حکومت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس امانت ہے۔ مالدار کے پاس جو مال ہے، ماں باپ کے پاس جو اولاد ہے، شوہر کے پاس جو بیوی ہے، ہر انسان کے پاس اس کا جان، اس کے اعضاء، اس کے ہر چیز سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ یہاں تک کہ ہر زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ انسان کا اپنے ذات کا کچھ خاص کوئی چیز نہیں ہے، نہ مال اس کا ہے، نہ حکومت اس کی ہے، نہ دولت اس کی ہے، نہ اولاد اس کے ہیں، نہ بیوی اس کی ہے، نہ جان اس کی ہے، نہ اعضاء اس کے ہیں، نہ یہاں تک کہ نہ اس کی زندگی بھی اس کی ہے۔ خالی ہاتھ پیدا ہوا، ایک آٹھانے کا یا ایک چارانے کا ٹکڑا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، ایسا پیدا ہوا۔ قسم خدا کی جب مر جائے گا خالی ہاتھ جائے گا۔ کسی کو آپ نے نہیں دیکھا کہ پیدا ہوتے وقت لاکھوں کی دولت لے کر آیا ہو یا مرتے وقت کروڑوں کا پیسہ لے کر گیا ہو۔ کسی کے نہ جنازے میں دیکھے ہیں، نہ کفن میں رکھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان کو کنگال بھی پیدا کرتا ہے۔ جب دنیا سے بلاتا ہے تو کنگال ہی بلاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو نئے نئے کپڑے پہنا کر بھیجتے ہیں میت کو، مردے کو۔ تو ذرا دیکھیے، ایک 8 دن گزر جانے دیجئے، جب وہ کفن کا کپڑا اس کے میت اس کے قبر کے اندر باقی رہتا ہے تو پھر سوال کیجئے، اللہ کے دربار میں پیشی ہماری جو ہوتی ہے بغیر کپڑا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کپڑا دنیا کا تھا۔ دنیا کی زمین کے دیوک مٹی سب کچھ اس کے کپڑے کو کھا لیے، خالی ہاتھ جائے گا، پھر کیا لے کر جائے گا؟ یہ امانت داری کا اعمال نامہ لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، بندے میں نے تجھے جان امانت کے طور پر دی تھی، تو نے جان کو کہاں استعمال کیا تھا؟ میں نے تجھے یہ جسم دیا تھا، تو نے جسم کو کہاں استعمال کیا تھا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کو کہاں استعمال کیا تھا؟ میں نے تجھے اولاد دیے تھے، حکومت دی تھی، سب کچھ دنیا کے اندر دیا تھا، تو نے کہاں استعمال کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ یہ ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوستو، ترتیب سے میں بتاتا چلوں کہ یہ جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، بلکہ یہاں تک کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ صحیح سالم جسم کا ہونا سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جا کر دیکھیے ہسپتالوں میں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جس کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، کسی کا ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح سالم فٹنس بنایا ہے، ہم کو فکر ہی نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب پھر اس جان پر ظلم کرتے جا رہے ہیں، مشقتیں ڈالتے جا رہے ہیں، مصیبتیں ڈالتے جا رہے ہیں۔ یہ جان ہم نے اپنے طرف سے نہیں کمائی، ہمارے ماں باپ نے ہمارے جسم پر اس جان کو نہیں ڈالا، یا ڈاکٹر نے اس جان کو نہیں پھونکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جان کو دیا ہے۔ اس جان کی حفاظت ہم اپنے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں، کیونکہ مذہب اسلام کے اندر خودکشی کرنا ناجائز اور حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں خودکشی عام، کہ اسکول میں کوئی فیل ہو گیا، کالج میں کوئی ناکامیاب ہو گیا، یا اولاد کا ٹینشن ہے، یا بیوی کا ٹینشن ہے، یا شوہر کا ٹینشن ہے،
اس جان پر ظلم کرتے ہیں. یہ جان ہماری نہ باپ کی ہے نہ ماں کی ہے دوستو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہے. اس جان کو اسی وقت آفت آئے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. ہم اپنی طرف سے کسی قسم کی آفت اس جان پر نہیں ڈالیں گے. نہ پھانسی لینے کی اسلام کے اندر گنجائش ہے، نہ ٹرین کی پٹریوں پر جا کر جان دینے کی اسلام کے اندر گنجائش ہے، نہ زہر پی کر مرنے کی اسلام کے اندر گنجائش ہے. آقا نے فرمایا اگر کوئی زہر پی کر مرتا ہے تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ زہر کی سزا دیتے رہیں گے. اگر کوئی پھانسی لے کر مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک پھانسی کی سزا دیتے رہیں گے. اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خودکشی کی سزا دیتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ناجائز موت سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ جان اور یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اس جان پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے. دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی آدمی کی امانت میں خیانت داری کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی خیانت داری اچھی نہیں ہے، خبر میں بڑا سخت عذاب آئے گا تم کو. یہ تو دنیا والوں کے ساتھ امانت میں خیانت کرنے کی سزا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرے گا دوستو سوچ لے کہ اس کو کتنا خطرناک سزا اور عذاب ہوگا. اس کے علاوہ یہ جسم ہی یہ جان ہی نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کا جو ہر پارٹس ہے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ بہترین جوانی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہر آنکھ کے بارے میں، ناک کے بارے میں، دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے. ہم کو معلوم نہیں کہ یہ آنکھ بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اگر امانت سمجھتے تو ہم وال پوسٹ نہیں دیکھتے، ٹی وی نہیں دیکھتے، پکچر نہیں دیکھتے. سوال اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، اے بندے مومن ہم نے تجھ کو آنکھ دی تھی، تو نے آنکھ کو کہاں استعمال کیا ہے؟ اللہ کے قدرتوں کو دیکھنے میں استعمال کیا ہے یا دنیا کے بے حیاؤں کا نظارہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے؟ دن بھر ان آنکھوں سے ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گئے. کیا معلوم کہ ان آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمارے لیے ان آنکھوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. آنکھوں کا غلط اور مس یوز کرتے ہو کہ ہمیشہ ٹی ویوں پر، ہمیشہ تصویروں پر، بے حیا تصویروں پر، نامحرم عورتوں پر استعمال کرتے ہو. راستے میں ہر چلنے آئے غیرے پر استعمال کرتے ہو. یہ آنکھ اللہ تعالیٰ مفت نے دیا ہے. آنکھ کی قدر معلوم نہیں ہے. جا کر دیکھو جو اندھا ہے اس کو معلوم کہ آنکھ کیا چیز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آنکھ ہم کو دیا ہے اور اس آنکھ کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں. ضرور سوال ہوگا مسلمانوں کہ یہ آنکھ تم نے کہاں استعمال کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں استعمال کیا ہے، یہ بے حیا تصویروں میں دیکھنے میں استعمال کیا ہے. یہ کان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. کس لیے دیا اللہ تعالیٰ یہ کان؟ گانے سننے کے لیے نہیں، میوزک سننے کے لیے نہیں. افسوس کہ ہمارا کتنا خطرناک زمانہ ہے کہ گھر پر سنتے سنتے میوزک تب بھی تھکان نہیں ہوتی، ہمارے گاڑیوں میں ڈال لیتے ہیں، کاروں میں اٹیچ کرتے ہیں. کم از کم کار میں، ہمارے کاروں کے اندر، کیونکہ سفر ہے، سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونا چاہیے. تب بھی ہمارے کان یہی مانگتے ہیں کہ اس میں بہترین میوزک آ جائے، بہترین گانا آ جائے، بہترین آواز آ جائے. یہ کان اللہ تعالیٰ نے ہم کو گانے اور میوزک سننے کے لیے نہیں دیا، بلکہ قرآن اور حدیث کے الفاظ سننے کے لیے دیا ہے. لیکن ہم نے کانوں کو کہاں استعمال کیا؟ یہ زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. زبان کا تو اللہ ماشاء اللہ کہ زبان ہماری ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہتی لیکن 1000 مرتبہ گالیاں دیتی ہے. بات جیسے ہی مسلمان نوجوان کی شروع ہوتی ہے تو وہ گالیوں سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم کہیں کیا صاحب گالی دیتے ہیں؟ گالی نہیں حضرت، یہ ہمیں چھپ کے مذاق کر لیتے ہیں. یہ مذاق نہیں نوجوانوں، یہ گالی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، غلط ناموں سے مت پکارو. اور ہم غلط نام ہی نہیں رکھتے، خطرناک سے خطرناک گالی دے کر پکارتے ہیں.
یہ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے دیا؟ تاکہ تم قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اللہ کے بہترین بندوں کے واقعات پڑھو. لیکن یہ زبان ہم نے غلط جگہ استعمال کر لی، گالی دینے میں استعمال کیا، جھوٹ بولنے میں استعمال کیا، غیبت کرنے میں استعمال کیا، ہر جگہ ہم نے غلط طریقے پر استعمال کیا ہے. یہ دل کس لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے بہترین کاموں کی طرف اس دل کا توجہ ہو جائے. ہم نے غلط منصوبوں کو اس طرح دل کی طرف متوجہ کر دیا. یہ جو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے صحیح پلان کرنے کے لیے دیا ہے، ہم نے غلط پلان پر اس عقل کو استعمال کیا ہے. یہ عقل جو دیا ہے صحیح فیصلے کرنے کے لیے دیا ہے، ہم نے غلط فیصلے کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. ہر قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں میں خیانت کرتے آ رہے ہو. کسی مسلمان کو ڈر نہیں ہے، کسی مسلمان ماں اور بہن کو ڈر ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں دیے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، لیکن ہم نے امانتوں میں خیانت کر لیا ہے. یہ ہاتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، لیکن ہم نے ہاتھ کا غلط استعمال کر لیا، کسی کے اوپر ظلم کرنے پر استعمال کیا ہے، کسی کا حق چھیننے پر استعمال کیا ہے، کسی کو مارنے پر استعمال کیا ہے. دوستو یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارنے کے لیے نہیں دیا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، کسی کا حق چھیننے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ہاتھ صحیح جگہ استعمال ہونے کے لیے دیا ہے، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے دیا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے دیا ہے. لیکن ہم نے غلط جگہ استعمال کر لیا، ظلم کرنے کے لیے استعمال کر لیا، ناداروں پر مارنے کے لیے استعمال کر لیا. یہ پاؤں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، لیکن اس پاؤں کا بھی ہم نے غلط جگہ استعمال کیا. ہم نے بہت کم استعمال کرتے ہیں اس پاؤں کو مسجد کی طرف لے جانے کے لیے. لیکن ہمارے پاؤں اگر نیند میں چلنے کی عادت کسی کو ہو تو بلا مبالغہ میں کہوں گا نیند میں بھی اٹھ کر وہ تھیٹر کی طرف جائے گا. مجھے معاف کرے، اگر کسی کو نیند میں چلنے کی عادت ہے وہ اٹھ کر ضرور شراب خانے کی طرف چلے گا. جاگنے پر بھی یہ پاؤں مسجد کی طرف نہیں جاتے، جاگنے پر بھی یہ پاؤں مدرسے کی طرف نہیں جاتے، اچھی مجلسوں کی طرف نہیں جاتے. یہ سب سے بڑی خیانت ہوئی کہ یہ پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دیا؟ کہ میدان جہاد میں جانے کے لیے دیا، مسجد میں جانے کے لیے دیا، مدرسے میں جانے کے لیے دیا. لیکن ہم نے مے خانے میں استعمال کیا، شراب خانے میں استعمال کیا، کرکٹ کے اسٹیڈیم میں استعمال کیا ہے، فلموں کے تھیٹروں میں استعمال کیا ہے، لڑائی کے میدانوں میں استعمال کیا ہے، غلط جگہ پر استعمال کیا ہے. ہم کو معلوم نہیں کہ اس امانت میں بھی خیانت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں دوستوں کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی کا ہر پارٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اسی طریقے سے اولاد کا دینا بھی امانت. ماں باپ بھی ایک طریقے سے ہمارے پاس امانت کے طور پر ہیں، اولاد بھی امانت، ماں باپ بھی امانت. کیونکہ ماں باپ بہت بڑی چیز، اور بچپن میں جو بچوں کو پیار محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اچھے انداز سے پالتے ہیں، یہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے پاس ایک امانت ہے. جب بچہ نوجوان ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، ایک عمر کو پہنچ جائے گا، تو اس عمر میں پہنچنے کے بعد اس امانت کو ماں باپ کی طرف لوٹانا ہوگا. ایک صاحب تھے، روزانہ 6 روٹیاں لیتے تھے. ایک دوسرے صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ روزانہ 6 روٹیاں لیتے ہیں جبکہ آپ کا پیٹ 2 روٹی کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں الحمدللہ 12 روٹی بآسانی ہم ہضم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں. اس زمانے میں بہت کم کھاتے تھے لوگ، 6 روٹی لیتے تھے. تو صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ 6 روٹی لے کر کیا کرتے ہیں؟ تو خریدار نے کہا کہ 6 روٹی میں برابر تقسیم کرتا ہوں، 2 روٹی ماں باپ کو دیتا ہوں، 2 روٹی اولاد کو دیتا ہوں. کیونکہ یہ 2 روٹی جو میں ماں باپ کو دیا وہ بچپن میں میرے پاس امانت تھی، ماں باپ مجھ کو کھلاتے تھے، وہ امانت میرے پاس رہ گئی. اب میں امانت واپس کر رہا ہوں ماں باپ کو تاکہ وہ 2 روٹی وہ کھا لے.
اور 2 روٹی جو میں اولاد کو دے رہا ہوں وہ دراصل امانت رکھنے کے لیے دے رہا ہوں. جب میرے اولاد بڑے ہو جائیں گے وہ امانت مجھ کو واپس کریں گے. 4 روٹیاں ہو گئے اور 2 روٹی ایک تھی جو صرف فائدے کے تحت دیتا تھا، امانت نہیں تھی. وہ بیوی کو 1 روٹی کھلاتا تھا اور 1 روٹی خیرات کرتا تھا. بہرحال یہ مختصر سا واقعہ میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت. اور کسی کی زندگی میں ماں باپ کی زندگی مل جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت. لیکن ہم نے اولاد کو امانت نہیں سمجھا، ان کو غلط طریقے پر استعمال کر لیا، غلط محفلوں میں بیٹھنے کے لیے چھوڑ دیا، غلط طریقے پر کمانے کے لیے چھوڑ دیا. کل اگر وہ بچے سے سوال ہو کیا گیا کہ تو نے اس قسم کے غلط حرکتیں کیوں کیا، تو بچہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تیرے طرف سے میرے ماں باپ کے پاس ایک امانت تھی، اس امانت میں مجھ کو بگاڑ کے چھوڑ دیا. اور کہے گا کہ انا آتانا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. کہ اولاد کہیں گے اے اللہ، ہم نے ہمارے ماں باپ کی طرف سے تباہ ہو گئے، ہمارے ماں باپ کو ڈبل ٹرپل سزا دی، کیونکہ دنیا کے اندر اولاد کی امانت میں ان لوگوں نے خیانت کیا تھا. اور تیسری ایک چیز بیان کروں میں کہ حکومت، اگر کوئی آدمی بادشاہ بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، اس کے پاس رعایا بھی امانت دار ہوتی ہے، خزانہ بھی امانت دار ہوتا ہے، مال بھی امانت کے طور پر ہے. اور اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے اس بندے سے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے حکومت دیا تھا، میں نے تجھے بادشاہت دی تھی، اس میں تو نے کیا کیا کارنامے کر کے لایا ہے. یہ ضرور ایک حاکم سے، ایک بادشاہ سے ضرور سوال کیا جائے گا. دوستو، یہ حکومت کرنے کا طرز، حکومت کو امانت سمجھنے والے لوگ صحابہ کی زندگی میں گزرے ہیں. کس انداز سے انہوں نے حکومت کیا ہے، کیسے انداز سے رعایا کی حفاظت کی ہے، کیسے انداز سے رعایا کی دیکھ بھال کی ہے، کیسے انداز سے رعایا کو پالا ہے. حکومت کا مال انہوں نے کس انداز سے امانت سمجھ کر حفاظت کیا ہے. تاریخ اٹھا کر پڑھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی. مجھے اس وقت ایک بہت اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ، آج بادشاہ کے پاس رعایا حکومت امانت نہیں ہے، آج بادشاہ تو غلط انداز سے حکومت کرتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ بادشاہ رعایا کی، قوم کی حفاظت کرے، لیکن ہو رہا ہے یہ کہ رعایا بادشاہ کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم ایک آدمی ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، لیکن ایک بادشاہ کہیں سے آتا ہے تو اس کے آمنے سامنے آزو بازو ہر طرف سے سیکورٹی ہوتی ہے. یہ غلط استعمال نہیں تو اور کیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک نوکرانی تھی، وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے. جب بادشاہ سوتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، تو نوکرانی پھنکا ہلا رہی ہے. نوکرانی پھنکا ہلاتے ہلاتے نیند لگ گئی، نوکرانی بھی سو گئی. جیسے ہی نوکرانی سو گئی، اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی. دیکھتے ہیں تو کیا نوکرانی کے پیشانی پر پسینہ ہے. اس لیے انہوں نے فوراً پھنکا اٹھایا اور نوکرانی کو پھنکا کرنا شروع کر دیا. دوستو، کتنا عجیب واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک نوکرانی کو پھنکا ہلا رہا ہے. ہماری زندگی میں نہ کبھی ایسے بادشاہ ملے، اور امید بھی نہیں ہے کہ ایسے بادشاہ کبھی ہم کو ملیں گے. بادشاہ جا کر ایک نوکرانی کو پھنکا ہلائے. ہمارے گھروں کے اندر دیکھیے کہ ہمارے نوکرانیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارے دکان کے ملازموں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے.
جب تک ہم نہیں کھاتے ہمارا دکان کا نوکر نہیں کھائے گا، جب تک ہم نہیں سوتے ہمارا گھر کا نوکر نہیں سوئے گا، رات کو ہم سوتے ہیں ہمارے گھر کا نوکر جاگتا ہے، ہم پہلے کھاتے ہیں ہمارا نوکر بعد میں کھاتا ہے۔ اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس نوکرانی کو پھنکا ہلاتے ہیں تو فوراً نوکرانی کی آنکھ کھل جاتی ہے، پریشان ہو گئی کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو پھنکا ہلانا چاہیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسی بات نہیں، آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں، اس میں کون کسی کو پھنکا ہلانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، حالانکہ چاہیے مجھ کو یہ کہ میں آپ کی حفاظت کروں کیونکہ میں بادشاہ ہوں، آپ رعایا ہے۔ اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، رات کو کبھی نہیں سویا۔ ہمارے وقت کے بادشاہ ہو تو آج کے 6 بجے سے سوتے ہیں، اگر کسی کو نیند نہیں آتی رات ساری جاگتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے، لیکن وہ بادشاہ بھی رات کو جاگتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جاگنے کا مقصد کوئی اور تھا، وہ اس لیے جاگتے تھے کہ میری رعایا میں کوئی پریشان حال تو کوئی نہیں ہے، کوئی فاقے سے نہیں گزر رہا ہے، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ رات کو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر آگ نظر آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جا کر دیکھتے ہیں تو واقعتاً بچے رو رہے ہیں، ایک عورت ہانڈی میں کچھ پانی ڈال کر گرم کر رہی ہے اور بچوں کو تسلی دے رہی ہے کہ بچے ابھی پک جائے گا کھانا، ابھی میں تم کو دوں گی، ابھی میں تم کو دوں گی۔ یہی تسلی دیتے دیتے بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین بھی کیسا ہے کہ ہماری ذرا بھی خبر گیری نہیں کر رہا ہے۔ امیر المؤمنین دیکھ لیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ فوراً غلام سے کہتے ہیں کہ فوراً بیت المال کو جاؤ اور وہاں سے آٹا، گھی، دہی، دودھ وغیرہ لے کر آنا ہے ہم کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل کر بیت المال سے کچھ کھانے کا سامان لے کر اپنے کھاندوں میں لے کر آتے ہیں۔ ایک نوکر ہمارا سامان اٹھانا ہے، لیکن امیر المومنین اٹھاتے ہیں، آقا اٹھاتے ہیں، بادشاہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا ماحول ایسا نہیں ملا ہم کو کہ ہم آقا کے سامنے ہمارا آقا ہمارا بوجھ اٹھائے، ہمارا بادشاہ ہمارا بوجھ اٹھائے۔ ارے وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے اپلیکیشن اگر ہمارا بادشاہ وقت کا پاس کر دے تو یہ سب سے بڑی خدمت ہو جائے گی، ہمارے معاشرے کی غریبی کو دور کر دیا تو یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن مالدار حاکم تو ایسے ہیں کہ وہ تو بنتے جا رہے ہیں، ہمارے قوم کی غریبی اور بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ کیا امانت سمجھ بیٹھیں گے؟ یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہمارے مسلم وزراء کو دیا ہے، ہمارے ایم پی اور ایم ایل اے کو دیا ہے، ہمارے پی ایم او کو دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ امانت کا مفہوم غلط سمجھ بیٹھے، ان کو حکومت ایک تجارت نظر آ رہی ہے، حکومت ایک بیپار نظر آ رہا ہے، حکومت ایک ترقی کا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو رعایا کی ذرا بھی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ نوکر تیار سامان اٹھا کر اپنے کندھے میں رکھتے ہیں، نوکر کہتا ہے کہ آقا آپ امیر المؤمنین ہیں، یہ بوجھ تو ہمارے لیے دے دیجئے، ہم اٹھانے کے قابل ہیں۔ تو امیر المؤمنین جواب دیتے ہیں کہ اے بندے، آج تو یہ میرا بوجھ اٹھا لے گا، ذرا یہ امید بھی تو دلا کہ کل قیامت میں میرا بوجھ بھی تو اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
کہ کل کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. خود امیر المومنین اپنے کاندھوں پر آٹے کا، دودھ کا، گیہوں کا سب کچھ بوجھ اٹھا کر اس گھر کے اندر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کر اس بچوں کو کھلا کر سلاتے ہیں، کیونکہ اس امیر المؤمنین کو معلوم تھا کہ یہ حکومت ان کو ایسے نہیں ملی، بلکہ اس حکومت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق سوال کریں گے. یہ تو حکومت کا حال ہوا دوستو. مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. مال ایک بہت بڑی امانت ہے. یہ انسان محنت سے نہیں کماتا، اپنی جد و جہد سے نہیں کماتا، اپنے عقل و فراست سے نہیں کماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو مال دیتے ہیں. ورنہ اگر مال ہمارے محنتوں سے، ہماری عقل سے کمانے کا ہوتا تو دنیا کے اندر ہم نے کتنے بھکاریوں کو دیکھا، کتنے بڑے بڑے جسم والوں کو دیکھا، کتنے محنت کرنے والے مزدور لوگوں کو دیکھا. ان کا عالم تو دیکھیے کہ صبح کے 8 سے لے کر شام کے 8 تک رات دن محنت کرنے کے باوجود وہ غریب کے غریب رہ گئے. لیکن ہم کرسی میں بیٹھ کر انگلی کے اشاروں سے ہم کام کراتے ہیں، ہم کروڑ پتی بن گئے. حالانکہ مالدار وہ بننا تھا، اس لیے کہ وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں 1% بھی ہم محنت نہیں کرتے. محنت تو وہ کرے، مالدار ہم بنے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. ایک ایک پیسے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے. ہم نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے مال کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے مال کو غلط طریقے پر استعمال کر دیا. جیسے ہمارے پاس مال آ گیا، کروڑ پتی بن گئے، لکھ پتی بن گئے، ہم نے بڑے بڑے محل تیار کرنے کی کوشش کرنے لگے، محل بنانے کی فکر میں ہو گئے، بڑے بڑے روپے ڈال کر غلط چیزیں خریدنے میں لگ گئے. لیکن ایک مال سے ہم نے جنت کو تیار کرنا نہیں سیکھا، قبر کو بنانا نہیں سیکھا، کیونکہ ہم نے اس مال کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ مال ہم نے ہمارے ہاتھوں سے کمایا ہے. کیسے تم نے اپنے ہاتھوں سے کما لیا؟ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کمانے والے ہیں تو پیدا ہوتے ہی ہم مالدار بن کر پیدا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، پیدا ہوتے وقت دنیا کے اندر ہر بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، چیختے اور پکارتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، مانگتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. ماں کا دودھ سے ہی وہ مانگتا ہوا پیدا ہوتا ہے. کپڑا بھی اس کے پاس نہیں، خالی ہاتھ لے کر پیدا ہوا. جب مرتا ہے تو دیکھیے آپ کہ کروڑوں کی پراپرٹی دنیا کے اندر چھوڑ کر چلا گیا، 1 پیسہ اس کے ساتھ قبر میں نہیں آیا. اتنے بڑے بڑے محل اور بنگلے تیار کیا، اس کے بنگلے میں اس کو دفن ہونے کی زمین میسر نہیں ہوئی، کیونکہ یہ مال دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دیا اور دنیا میں تجھ کو چھوڑ کر آنا ہے. جو کپڑا کفن کے طور پر ہم پہن کر آتے ہیں دوستو، یہ کپڑا بھی زمین نہیں چھوڑتی، زمین بھی کھا لیتی ہے، اور قبر میں رہنے والے کیڑے مکوڑے سب کے سب کھا لیتے ہیں. کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اگر مال کو انسان اپنا سمجھ بیٹھ گیا تو سمجھ جاؤ کہ اس کی تباہی کے دن شروع ہو گئے. کیونکہ موسیٰ کے زمانے میں قارون بھی تھا، وہ مال کو اپنا سمجھا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے اس مال کو اپنے طریقے سے کمایا ہے. موسیٰ جا کر کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے پر خرچ کر. تو قارون کہتا یہ مال تو میں اپنے ہاتھوں سے کمایا، یہ مال تو میں اپنی محنت سے کمایا، یہ مال تو میں اپنے پسینے سے کمایا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا. موسیٰ تو مجھ کو ڈبانا چاہتا ہے، مجھ کو ٹھکانا چاہتا ہے، میرا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے. میں ہرگز اس مال کو تیرے بتانے کے راستے پر خرچ نہیں کروں گا. کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ مال میں اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوں، حالانکہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو دیا تھا.
جب یہ اکڑنا شروع کر دیا دوستو، قارون کا حشر کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ کہ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ 40 اونٹوں میں اس کے خزانے کی کنجیاں آتی تھی، 40 اونٹوں میں۔ آج 2 کیلیاں رکھ لے کر ہمارے اکڑنے کا انداز ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ ایک گھر کی کیلی، ایک کار کی کیلی، یہ 2 کیلیوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کیلی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ 50 سورن ہو جائے یا 100 سورن ہو جائے، یا ہماری بیوی یا ہماری امی یا ہماری بہن ذرا زیادہ ہاتھ میں بنگنیاں، انگلیوں میں ہنگوٹیاں ڈال لی، اپنے آپ کو بہت بڑی مالدار سمجھتی ہے۔ قارون کے سامنے یہ سب فقیر ہے۔ اس زمانے کی مرسڈیز کار رکھنا اس زمانے کی اونٹ کے سامنے ہیچ تھی۔ آج مرسڈیز کار رکھ کر، یہ ماروتی کار رکھ کر آدمی کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ اتنے بڑے کار رکھنے والے کا آخری سفر جنازے سے ہوگا، یاد رکھ لیجئے اس بات کو۔ قارون کے متعلق آتا ہے کہ 40 اونٹوں میں اس کی کنجیاں جاتی تھی، تو مال کتنا ہوگا؟ اس کے باوجود جب مال کو اپنی محنت کا مال سمجھنے لگا، اپنی عقل کا مال سمجھنے لگا، اپنے دیانتداری کا مال سمجھنے لگا، اپنے پیسہ سمجھنے لگا، تو اس مال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حشر ایسا کیا کہ زمین کے ساتھ اس کو اور اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا دیا، دفن کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس نے مال کو غلط طریقے پر استعمال کیا اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت نہیں سمجھا۔ اگر مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھتا تو ہمارے در پر، اس کے در پر آیا ہوا کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں جاتا، موسیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا۔ دوستو، یہ مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اور ایک بات عرض کرتوں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور بیوی کے پاس شوہر امانت ہے، بیوی کے پاس عزت اور آبرو امانت ہے۔ لیکن ہم نے بیوی کو نوکرانی سمجھ لیا، بیوی کو ہمارے گھر کی نوکرانی سمجھ لیا۔ بیوی کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ بیوی کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کو کس طریقے سے رکھا جائے، اس کو کس انداز سے پالا جائے۔ ہم نے بیوی کو ہماری ہی بیوی سمجھ لیا، اس لیے زندہ جلانے پر اتر آئے۔ ہم نے بیوی کو غلط طریقے پر سمجھ لیا، اس لیے اس کو مارنے پیٹنے پر اتر آئے، اس کو تانا دینے پر اتر آئے، اور بیوی کو مال سمجھ لیا، اس سے مانگنے پر اتر آئے۔ افسوس کہ کتنا گر گیا وقت کا نوجوان کہ بیوی کو اللہ کی طرف سے ایک دین سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو ہمارے پاس بطور امانت دیا ہے تاکہ تمہارے لیے سکون کا سبب بنے۔ ہم نے بیوی کو غلط طریقے پر استعمال کر دیا، بیوی کو جلا دیا، زندہ 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 دفن کر دیا، سب کچھ کر دیا ہم نے۔ جو کام ہم نہیں کرنا چاہیے وہ تمام کام آج کے نوجوان مسلمان کرنے پر اتر آیا۔ جو کام اس زمانے کا مشرک نہیں کرتا تھا وہ کام اس زمانے کا مسلمان نوجوان کرتا ہے۔ دوستو، مسلمان پہچانا چاہتا ہے امانت داری سے، مسلمان پہچانا چاہتا ہے دیانتداری سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له۔ وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کتنی دشمنی کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، سر پر کچرا ڈالتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چلتے تو گالیاں دیتے تھے۔ اس کے باوجود تمام مشرکین کا اتفاق، تمام کافرین کا اتفاق، ہمارے مال کا اگر کوئی امین اور امانت دار ہے تو وہ محمد ہے۔ جس محمد کو وہ لوگ گالیاں دیتے تھے، جس محمد کو وہ لوگ پتھر برساتے تھے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر اپنا مال امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ محمد تو اللہ نے نام رکھا، احمد اللہ نے نام رکھا، لیکن مشرکین کے طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نام گیا ہے۔ مشرکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن آج کے مشرک مسلمان کو دھوکے باز کہہ کر پکارتا ہے۔ کیوں؟
کہ مسلمان جس محفل میں جاتا ہے، جس مال میں پارٹنر بن کر جاتا ہے، وہاں دھوکہ دے کر آتا ہے۔ غیر مسلموں کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان جہاں قدم رکھتا ہے وہاں دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کا کردار کیا تھا کہ مشرکین بھی امین کہہ کر پکارتے تھے۔ کیوں؟ کہ کوئی سفر میں جاتا تھا، اس زمانے میں بینک کا نظام نہیں تھا، اس زمانے میں امانت دار آدمی کے پاس امانتیں رکھتی تھی، اس لیے مشرکین اگر کسی سفر میں جاتے تو پورے مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتے اور کہتے کہ محمد ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، اس مال کی حفاظت کرنے کے لیے تم سے بہتر شخص مکے کے اندر کوئی اور نہیں۔ امانتیں رکھ کر جاتے تھے، اور بہت سارے مال امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ جب ہجرت کا موقع نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، اس رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سو کا مال امانت کے طور پر تھا۔ اب کیا کریں؟ کسی کو دیکھ کر جانے کا موقع نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تو نکل گئے، لیکن اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کر گئے اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی یہ مال اس آدمی کا ہے، یہ مال اس آدمی کا ہے، اس میں ذرا برابر بھی خیانت نہیں کرنا، کیونکہ لوگ بھروسے کے طور پر میرے پاس لا کر رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو تمام کا مال دے کر جا رہے ہیں۔ دوستو ذرا سوچنے کی بات ہے، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، ہزاروں امانتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے موت آنے کا زمانہ ہے، ہما قسم کی بیماریوں کا زمانہ ہے۔ کتنے امانتیں ہمارے پاس ہیں، مال ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، اولاد ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، بیوی ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، حکومت ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، یہاں کہ ہر آدمی کا علم ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ علم کا صحیح استعمال کرے تو امانت میں امانت داری ہوگی، اگر علم کے ساتھ غلط فائدہ حاصل کرو گے تو امانت میں خیانت داری ہوگی، علم کے ساتھ خیانت داری ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اور یہ تمام باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ اگر اچانک موت آ گئی، مال کے بارے میں سوال اللہ تعالیٰ کرے تو مال میں بھی اٹک جاؤ گے، اولاد کے بارے میں سوال کریں گے تو اولاد میں بھی اٹک جاؤ گے، بیوی کے بارے میں سوال کریں گے تو بیوی کے بارے میں بھی اٹک جاؤ گے۔ کسی میدان میں مسلمان آگے نہیں، ہر میدان میں پیچھے رہ گئے۔ دھوکے بازی میں اتنا مشہور ہو گیا نوجوان کہ ساری زندگی پل پالنے کے لیے ہزاروں روپے جوڑے کو لیا، سیدھا سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہوا؟ جب کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کر خطیب صاحب کے سامنے الحمدللہ میں نے قبول کیا، تو امانت پر وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ اس بیوی کو پوری زندگی میں پالوں گا۔ لیکن کہاں پالتے ہیں؟ جتنا لیے ہیں بیوی کے گھر سے وہ پیسہ بھی اگر بیوی پر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری زندگی بیوی اطمینان کے ساتھ جیے گی۔ 1 لاکھ 2 لاکھ لے کر 2 3 مہینے نہیں سنبھالتے ہیں، یہ امانت میں خیانت نہیں تو اور کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے صراحتاً ارشاد فرمایا، آیت المنافق 3، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کہتا ہے تو جھوٹ کے ساتھ کہتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت کی چیز کوئی دیتا ہے رکھنے کے لیے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ذرا ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، کم از کم رات کو سوتے وقت تکے میں سر رکھ کر سوچے، آج کوئی سچی بات بھی میں کہی، اگر جھوٹ کہا ہے رسول اللہ کے ایک حدیث کے ٹکڑے کے موافق آ گیا، کیونکہ اذا حدث کذبا، جب بات کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے۔ نکاح میں نوشا بیٹھ کر سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، قبول تو کر لیا، لیکن کس انداز پہ قبول کیا؟ یہاں وعدہ کیا کہ میں پوری زندگی پالوں گا، لیکن نہیں پال رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے
تو خلاف ورزی کرتا ہے. ہمارا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے. سوا دے ڈال تو اصل میں نیت نہیں ہوتی دینے کی. آئندہ مہینہ دے دیتا ہوں, نیت نہیں ہوتی دینے کی. یہ بھی منافقی کی علامت ہے. یہ بھی منافقوں کا طریقہ, منافقوں کا شیوا. اور جب کوئی چیز امانت لا کر رکھتے ہیں تو اس میں خیانت داری ہوتی ہے. کوئی بھی چیز مال کی صورت میں ہو یا پیسے کی صورت میں ہو یا بیوی کی شکل پر ہو یا علم کی شکل میں ہو, جو بھی چیز اس کے پاس رہتی ہے, آج کا مسلمان ضرور اس کے اندر خیانت کرتا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ ضرور اپنے طریقے سے نقصان پہنچا دیتا ہے. بعض مسلمان تو ایسے ہیں, ہم نے دیکھا کہ جب چیز مانگنے کے لیے آتے ہیں تو دوست کو بھی بھول جاتے ہیں, دوست کے مال کو بھی بھول جاتے ہیں. صراحتاً کہتے ہیں, نہ میں تم کو پہچانتا ہوں, نہ تمہارے مال کو پہچانتا ہوں, نہ تمہارے وعدے کو پہچانتا ہوں. دوستو, یہ صراحتاً منافقی کی علامت ہے. پکے سچے مسلمان بن جاؤ. مشرکین بھی آج ہم کو دیکھ کر کہنے لگے انشاءاللہ تعالی ہماری امانت داری کو کہ واقعتاً یہ سچا مسلمان ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے, آج ہی سے پکا عہد کر لیجئے کہ آج سے کسی امانت میں خیانت نہیں کروں گا, چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانتیں ہو یا انسان کی طرف سے دی گئی امانتیں ہو. ہر امانت میں انشاءاللہ تعالیٰ دیانت داری کا ثبوت پیش کروں گا. خیانت داری سے میں زندگی نہیں گزاروں گا, کیونکہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چہرہ دکھانا ہے. یہ چہرہ, یہ جسم, یہ نامہ اعمال, یہ دل, یہ آنکھ, یہ کان, یہ مال, اس کے تمام کا حساب پکا اور سچا اور صاف دے دیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فیصلہ بآسانی کر دے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو امین, صادق, امانت دار, دیانت دار بنائے اور خیانت داری سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.